بیان کرے اللہ کے نبی کی. ہم تو مذاق کرتے ہیں شیر نسبت خاطر آبا عالم خاص. ہم اللہ کے نبی کی تاثیر بیان کر سکتے اور وہ بھی اردو زبان میں. اردو میں جو تھکی ہاری زبان اور دنیا کی ساری زبانیں عربی کے سامنے لولی ہیں, لنگڑی ہیں. تو بھائیو, جس طرح آپ نے دنیا میں قدم رکھا تو سارا عالم آپ سے روشن جگمگا گیا, اور ساری جس دن آپ پیدا ہوئے ساری دنیا کے بت زمین پہ جا گئے. ساری دنیا کے بت زمین پہ, ساری دنیا کے بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے. اور کسرا کے محل میں 1000 سال سے آگ چل رہی تھی, ایک دم خوشی. اس کے محل کے 14 برج طرف دھماکے کے ساتھ زمین پر گرے. ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کر مبارکباد دی کہ آج دو جہان کا سردار آ گیا. اس طرح آپ نے دنیا میں قدم رکھا. رسول کیوں آتا ہے؟ ہم سیرت کے جلسے منعقد کرتے ہیں. رسول کس لیے آتا ہے؟ ان کو یاد کیوں کیا جاتا ہے؟ صرف رواجی طور پر اپنے جگہ پہ چلیں تو میں ایک لمبی تمہید 15 منٹ لگائے اس پر. رسول کیوں آتا ہے یہ بات میں نے شروع نہیں کر سکتا تھا. آپ نے پیدا ہوئے, کیوں پیدا ہوئے, کس لیے آئے, کس نے بھیجا, کس کام کے لیے بھیجا. انہیں تو راہوں کا پتہ نہیں, راستے کا پتہ نہ ہو 20 دفعہ پوچھتے. انہیں آخرت کا کیا پتہ کون سی راہ جاتی ہے, پوچھتے تو صحیح. کسی آ رہے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا کہ اس کا اتباع کیا جائے, اس کے پیچھے چلا جائے, اس کے قدم بہ قدم چلا جائے. یہ رسول کی آمد, اس لیے رسول آیا, اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں. ان کی گارنٹی کیا ہے کہ یہ صحیح راہ پر لے کے چل رہے ہیں؟ تو قرآن کی گواہی انک لتہدی الی صراط مستقیم. ان اور لام جہاں جمع ہوتے ہیں قسم کا معنی دیتے ہیں. بلبلا گویا قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں میرے نبی, آپ لوگوں کو سیدھی راہ دکھا رہے ہیں. آئے اس لیے ان کو مانا جائے. کام کیا کر رہے ہیں؟ سیدھی راہ دکھا رہے ہیں. پھر ہم چلتے کیوں نہیں, چلتے کیوں نہیں؟ اسلامی جھلک کی نوجوانوں میں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ یونیورسٹی میں اسلام کی جھلک کیوں نہیں؟ بازاروں میں, منڈیوں میں, کھیتوں میں, کلیانوں میں, مردوں میں, عورتوں میں امتی پنے کی جھلک کیوں نہیں؟ ہم نے رسالت میں سیرت کے جلسے منعقد کیے, سیرت کی کتابیں لکھی. رسول آیا, کیوں آیا؟ صرف اتنی دیر کے لیے کہ 12 دن یاد کر کے پھر اس کو بند کر کے تاکنکھیاں میں ڈال کے ہمیشہ کے لیے بھلا دیا جائے اور زندگی اپنی قدر پہ چلے. نہیں 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 نہیں. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. مانو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ان کے پیچھے چلیں گے نجات ملے گی؟ انک لتہدی الی صراط مستقیم. تو پھر ہمیں روکتے کون؟ چلتے کیوں نہیں, چلتے کیوں نہیں؟ رکاوٹ کیا ہے؟ تھوڑی سی نماز زندہ ہے, وہ بھی 5% کرتا ہے, 95% تو نماز سے بھی آزاد ہے. چلتے کیوں نہیں؟ ایک دشمن بیٹھا ہوا ہے. وَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. مجھے تو نے نکالا ہے, میں سیدھی راہ میں چوپڑی مار کے بیٹھوں گا, چوپڑی مار. پھر کیا کروں گا؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ, سامنے سے حملہ کروں, وَمِنْ خَلْفِهِمْ, پیچھے سے حملہ کروں, وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ, دائیں طرف سے حملہ کروں, وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, بائیں طرف سے حملہ کروں گا. کیا ہوگا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. کوئی تجھ تک پہنچے گا, کوئی میرے سامنے کی زد میں آئے گا, کوئی پیچھے سے حملے کی زد میں آئے گا, کوئی دائیں سے زد میں آئے گا, کوئی بائیں سے زد میں آئے گا. تجھ تک پہنچنے والا کوئی ہوگا. یہ رکاوٹ ہے جو ہمیں راستے میں ہی ہوئے ہے. پھر یہاں آ کر ایک محنت کی
پہنچا دیں کہ محبت کے بعد انسان دیوانہ ہو کر پیچھے چلتا ہے. ہمیں عقلی محبت ہے، طبعی محبت نہیں. طبعی وہ محبت جو پوری طرح آپ کے سانچے میں ہمیں ڈھال دے، تو اس درجے کی محنت کرنا کہ جس پر پورا وجود سانچہ نبی میں ڈھلے ہر مسلمان کا فرض ہے. باہر سب کو سید مجنوں اور کپور سدین سسود انہوں نے دیکھا کہ مجنوں کتے کے پاؤں چوم رہا تھا. ہم نے دیوانے یہ کیا کرتا ہے؟ کتے کے پاؤں کیوں چومتا ہے؟ اس نے جواب دیا تم سے یہ بھرپور لیلا گاہے گاہے رفتگو یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، اس لیے بڑا پیارا لگتا ہے. یہ تو ایک فارسی کا شعر ہے، کسی فارسی شاعر نے کہا. میں آپ کو اس کا اپنا ذاتی شعر سنا. امر علی الدیار دیار لیلا وقد بلغ الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. اللہ کی گلی سے گزرتا ہوں، کبھی یہ دیوار چنتا ہوں، کبھی یہ دیوار چنتا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں دیواری کو چنتے ہو؟ اگر وہ دیواروں کے پیچھے جو رہنے والی ہے اس کی محبت ہے جو مجھے پتھروں کو چومنے پر مجبور کرتی ہے. ایک عورت کے عشق نے اسے دیوانہ بنا دیا، اپنی ذات سے بھی غافل ہو گیا. اللہ اس کے رسول کی محبت اتنی بھی نہ آئے کہ جسم پہ نظر آئے، دفتر میں نظر آئے، بازار میں نظر آئے، گھر میں نظر آئے. تو کیا ہمارا کلمہ اور کیا ہمارا اقرار رسالت. تو یہاں محنت کی ضرورت ہے. جس سے اللہ پیار کر چکا وہ کتنا عظیم ہوگا. ایک ابھی شاعر اقبال کی نظر سے جس نے اللہ کے نبی کی شان کو جانا. ساری دنیا کے شعراء نے شاعری کی، اللہ تعالیٰ کے نبی کی شان کو بیان کیا، لیکن کوئی ایک بھی آپ کے ایک جس کو بھی بیان نہیں کر سکتا. جس کو اللہ اپنا ممدوح قرار دے دے، جو اللہ کا ممدوح بن جائے، اس کی مدد میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تھوڑا سا رخ قرآن پاک سے کہ اللہ کیسے نازخوانی کرتا ہے اپنے محبوب کی. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آپ کے ختم نبوت کی نازخوانی ہو رہی ہے. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عالمین کی رحمت بن کے، سارے عالم کے لیے نبی بن کے. محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ اللہ کی نازخوانی ہے اپنے محبوب کے لیے. یہاں شاعر کیا کرے گی؟ قرآن کا ادب اپنے نبی کے ساتھ، قرآن کا ادب اپنے نبی کے ساتھ. ہر نبی کو نام سے پکارا، یا داؤد إنا جعلناك خليفة يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قيل يا نوح اهبط بسلام منا ما تلك بيمينك يا موسى. يا إبراهيم قد صدقت رؤيا يا داود إنا جعلناك
सफर ये किधर कहाँ चलती है। तो मैंने इनसे पूछा कहाँ ले जा रहे हैं, इन्होंने फरमाया 20 साल से मुलाकात के, तो नाम तो कुछ होगा, नाम नहीं इन्होंने लिया, इन्होंने फरमाया 20 साल से मुलाकात है हमारे संस्था का, 20 साल से हम मुलाकात के लिए जा रहे हैं। ये हमारा अदब है, हम हर बड़े को जब बुलाते हैं या अपनी गुफ्तगू में जाते हैं और नाम से पूछने की शक्ल को इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी तहजीब है, उर्दू की भी, फारसी की भी, अरबी की। नाम से पुकारना बेअदबी नहीं, लेकिन अदब का आला मकाम है किसी को नाम की बजाय लक़ब से तीन साहब, सदर साहब, वीसी साहब, प्रोफेसर साहब, हमें कहते हैं मौलवी साहब, शेख साहब, हाजी साहब। और अरबों में तो इतना दस्तूर है कि वो किसी को नाम से पुकारना वैसे ही ऐप समझते हैं, उनको कुन्नीयत से पुकारो तो बड़े खुश होते हैं। और अगर बड़े लोगों के नाम से माँ को भी पुकारा जाता है, बाप को भी पुकारा जाता है। अगर किसी का बच्चा नहीं है तो उसको भी नाम से नहीं पुकारेंगे, उसको कहेंगे या अबा अब्दुल्ला, और उसकी बीवी को कहेंगे या उम्मा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला की अम्मा, अब्दुल्ला के अब्बा नाम नहीं लेते। अरबों में ज़्यादा इसका रिवाज है। अल्लाह ताला ने बाकी नबियों से बात करते हुए नाम इस्तेमाल किया। हमारे नबी से जब बात फरमाई तो एक दफा भी या मोहम्मद नहीं कहा सारे कुरान में, या अहमद नहीं कहा, बल्कि या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, जिससे खूबसूरत अल्फाज से नवाजा। और मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर में मोहब्बत के साथ लाड भी है, मोहब्बत भी है, इकराम भी है और लाड भी है। मोहब्बत, एहसास, इकराम और लाड भी प्यार से पुकारा जा रहा है। बिस्तर में सोए हुए, चादर में लिपटे हुए, अम्बलपोश, उठो, तेरे सोने के दिन गए, तुझे नौबत मिल गई। ये सवातन मोहब्बत में जो मैंने एक हदीस खुतबे में पढ़ी थी, हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे अल्लाह ने मेरे 10 नाम रखे, मेरे 10 नाम रखे। हर नबी का एक नाम, हमारे नबी के 10 तो एक हदीस में, एक हदीस में इकट्ठे, दलाइल नबुव्वत इस्फहानी 10 इकट्ठे। आप देखते हैं माँ अपने बच्चे को गोद में ली होती है, कभी उसको कहती है मेरा बिलाल, कभी कहती मेरा चांद, कभी मेरा तारा, मेरा लड्डू, मेरा पेड़ा, मेरा मक्खन। देखेंगे आपने माँ क्या कर रही होती, वो सिर्फ ये क्यों नहीं कहती मेरा बिलाल, मेरा बिलाल, मेरा बिलाल, ये क्यों नहीं कहती, सिर्फ एक नाम पे क्यों इत्तेफा नहीं करती। वो उसको कभी लड्डू बनाए, कभी मक्खन, कभी पेड़ा, कभी चांद, कभी तारा, क्यों क्या चक्कर है। मोहब्बत का बहाव है, बहुत जाना सुराख है तंग एक लफ्ज का, तो बहाव को आगे चलाने के लिए अल्फाज के बहाने खोलती है, तो बहाने खोलते चले जाते हैं, मोहब्बत का बहाव उसमें से गुजरता चला जाता है। उसके बरअक्स को एक मिसाल दे दूँ, जब गुस्सा चढ़ता है तो एक गाली पे गुजारा नहीं होता और पूरी तस्वीर भी पढ़नी बंद नहीं। दोनों मिसालें आपके सामने आ गई। अब अल्लाह को जिस दर्जे की मोहब्बत है अपने नबी से, वो एक नाम से अदा नहीं हो रही है। अल्लाह फरमाए तो मोहम्मद, तो अहमद, तो माही, तो आशिर, तो आतिफ, तो फातिह, तो खातिम, तो अबुल कासिम, तो ताहा, तो यासीन, कभी कभी आ गया कुरान में आ जाए, तो शाहिद, तो मुबश्शिर, तो नज़ीर, तो दाई इलल्लाह, तो सिराजुल मुनीर, तो हरीसुन अलैकुम, तो रऊफुर रहीम। तो हद नहीं करती। अब देखिए अपने ही नाम दे दिए, इन्न रब्बकुम लरऊफुर रहीम, तुम्हारा रब रऊफुर रहीम है, बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम।
تقدموا بين يدي الله ورسوله میرے نبی کے آگے آگے مت چلو یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کمل پوش چادر پوش تو آپ سنو میں عام ہوں ایک مطلب میں اور بتا رہا ہوں لغت کے اعتبار سے ایسے اشتہار نہیں کر رہا ہوں تفصیل بنایا نہیں کر رہا ہوں لغت کے لحاظ سے بتا پرندہ جب گھونسلہ بناتا ہے ہمارے طوفان کی ہے وہ تن کا کب لگا کے لاتا ہے تو انہیں جوڑتا ہے جمع کرتا ہے گھونسلہ بناتا ہے پرندے کے اس عمل کو عربی زبان میں تدبیر کہتے ہیں تدبیر اور جب پرندہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی تعبیر کی جاتی ہے تطہر الطاہر مشرب لسان العرب میں یہ کسی طرح لکھا پرندے نے اپنے گھونسلے کو تعمیر کیا اس کے لیے لفظ آتا ہے تطہر اور تعمیر کرنے میں وہ کہتے ہیں مدثر